ایک آلسی چڑیا بہت شیطان تھی۔ وہ کچھ پڑھتی نہیں تھی۔ اس کی مما اس کو اچھے سے کھلا پلا کر اس کو اسکول میں بھیجتی۔ وہ کھاتی تو کچھ بھی نہیں تھی، بس کھانے کو دیکھتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کو کھانے میں ایسا کیا نظر آتا۔ ایک دن اس کی ممی نے اس کو بولا، تم کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہو، بیٹا تم بتاؤ کیا کرتی ہو؟ اس کی ایک دوسری آنٹی، مطلب کہ اس کی ممی کی بہن، وہ اس کے لیے ہر وقت کھانا تیار کرتی رہتی تھی۔ وہ ٹونی چڑیا کی بیٹی ٹنٹانی چڑیا بس کھانے کو لگی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ممی اس کے ساتھ جھگڑ پڑی، بولتی کہ تم اسکول نہیں جاتی ہو، آپ کو اسکول جانا پڑے گا۔ وہ غصے میں ہو کر وہ اسکول کی تیاری کرنے لگ پڑتی ہے اور غصے میں ایسے جھگڑتی ہے، یہاں پہ میرا بیگ تھا، پتہ نہیں بیگ کہاں پہ ہے، پتہ نہیں کہاں پہ بیگ رکھ دیتے ہیں، بس ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، اسکول، پھر میرا بیگ بھی بتائیں کہاں پہ ہے۔ وہ بولتی کہ آپ کا بیگ اس جگہ پہ پڑا ہے جہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے وہاں ہی ہوگا جہاں میں نے رکھا ہے، اور آپ بتاؤ نا کہاں پہ ہے۔ وہ اس کی ممی بولتی، جہاں پہ آپ ہیں سامنے دیکھو، بیگ ہے یا کچھ اور۔ وہ بولتی، ہاں مجھے نظر آ گیا ہے۔ وہ بیگ کو اٹھانے سے پہلے وہ بولتی، میں آج دیر سے آؤں کہ اچھے سے اسکول میں پڑھوں گی۔ اس کی ممی بولتی، جو کچھ بھی اسکول میں پڑھنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر چلی جاتی اسکول میں۔ اسکول میں جاتے ہی وہ ادھر جا کے پھر کچھ نہ پڑھتی۔ اسکول میں ان کا ٹیچر آ جاتا ہے، پھر ٹیچر جو ہے ان کو پڑھاتا ہے، سب پڑھو، اے، سب پڑھتے ہیں، اے بی بی سی سی ڈی ڈی، ایسے کر کے سارے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے جو چڑیا تھی وہ بس کمپیوٹر کے پیچھے ایک لگا ہوا تیر و نشان، اس کو لگتا تھا کہ یہ کچھ میرے لیے کھانے پینے والی چیز ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ایسے باتیں کرتی رہتی۔ وہ بہت شیطان تھی، باقی سب پڑھتے رہتے، وہ کچھ کسی کا نہ سنتی۔ وہ بہت آلسی ہو چکی تھی کیونکہ اس کو بہت بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ وہ کرتی کیا ہے، بس ایسے ہی ٹائم ویسٹ کیا، کمپیوٹر والے کے ساتھ اس کو تنگ کرتی اور باتیں کرتی رہتی، نہ تو اسے پڑھنے دیتی اور نہ ہی خود پڑھتی۔ بچوں، آپ کو چاہیے کہ اسکول میں جاؤ تو اچھے سے پڑھو۔ اس کا ٹیچر یہ الفاظ روز بولتا تھا کہ بچوں اسکول میں جاؤ تو اچھے سے پڑھو، کسی بھی اسکول میں جاؤ تو اچھے سے پڑھو۔ یہ بھی باتیں جانے سے پہلے ان کو بتایا کرتا تھا۔ وہ آلسی چڑیا یہ کچھ باتوں پر بھی دھیان نہیں دیتی تھی۔ وہ آلسی چڑیا بس ایسے ہی اپنا ٹائم ویسٹ کرتی اور اسکول سے واپس گھر چلی جاتی تھی۔ اور آج کے دن بھی اس نے گھر میں یہ بتایا کہ میں اسکول میں اچھے سے پڑھوں گی، ادھر ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہر میں ایک شیر رہتا ہے۔ وہ شیر ہر جانور کو کھا جاتا تھا۔ وہ شیر ایک دن بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے سارے جانوروں نے ان کا فائدہ اٹھایا۔ وہ آلسی چڑیا پھر گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ گھر جا کے بولتی ہے، ممی میں نے آج بہت پڑھا ہے، میں نے اپنے کام پہ دھیان دیا ہے، آج میں نے بہت سارا پڑھا ہے، اور جو ہے میرے لیے کھانا لے کے آؤ۔ اس کی ممی بولتی ہے، بیٹا تم کھانے پہ لگے رہتے ہو، ابھی اسکول سے آئے ہو، چلو آپ کو بھوک لگی ہوگی، چلو تم کھا لو، آپ کے لیے کھانا رکھا ہے، بیگ وغیرہ رکھ لو ادھر۔
वो चिड़िया खाने पीने में लग जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है, हमें घर वालों को तंग नहीं करना चाहिए। अगर खाने की भूख लगी है तो उतना खाओ जितना खा सकते हो, ज़ाया खाना नहीं करना चाहिए, बल्कि खाने को बचाकर किसी गरीबों की मदद करनी चाहिए और उसके अलावा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजिम से कीजिए।